اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے کی کچھ آیات ہیں اور اس کے بعد 12ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ جل جلالہ صحابہ کرام کی شان بیان فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور سبقت کرنے والے سب سے پہلے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی نیکی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جل جلالہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار، اور ان کے لیے تیار کی ہیں جنت میں ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام میں دو طبقات ہیں، ایک مہاجرین کا ہے اور ایک انصار کا ہے۔ مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے ملک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، اور انصار نے ان سے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی شان بیان کی ہے، اور فرمایا صرف مہاجرین اور انصار ہی نہیں، جس نے قیامت تک کے لیے نیکی میں ان کی اتباع کی، اللہ اس سے بھی راضی ہو جائیں گے اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا، اور صحابہ کی اتباع میں ان کی عشق اور محبت میں چلنے والا ہمیشہ ہمیشہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ صحابہ کرام سراپا صفات جماعت ہیں، دو باتیں ان کی سب سے زیادہ نمایاں ہیں جو کسی اور جگہ نظر نہیں آتی، اور یہ اصول بیان کیا ہے محدثین اور مفسرین نے، جو بھی قیامت تک جماعت یہ دو صفتیں اختیار کر لے وہ کبھی بھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز صحابہ کرام میں یہ تھی کہ وہ اپنے مشن میں مخلص تھے، اخلاص ان پہ ختم تھا۔ جو لوگ بھی اخلاص کی بنیاد پہ کام کریں گے دنیا میں کبھی بھی وہ رک نہیں سکتے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو غالب کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کو پوری کائنات میں یہ چھا چکی ہے، اس کی بیس اور بنیاد اخلاص کی بنیاد پہ تھی، اور جب تک اخلاص کی بنیاد پہ کوئی بھی کام کیا جائے گا یہ اتنا بڑا پر اثر اور اتنا زیادہ وہ حیرت انگیز ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو صحیح معنوں میں داعی بندہ کسی کو دعوت کے چند بول بولتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ سامنے سننے والے پر اس وقت ہمیں ظاہری اثر نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ان الفاظ کے ساتھ جو ہوا ٹکراتی ہے اور وہ ہوا جا کے جس بندے کو لگتی ہے اللہ اس کی بھی ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ تو صحابہ کرام میں ایک چیز بہت زیادہ مخلص تھے، اور دوسری چیز وہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ اندھا دھند اعتماد تھا، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے تھے۔ اگر آج بھی ہم یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے مشن میں مخلص ہو جائیں اور اپنے اندر اپنے بڑوں کی اتباع اور ان کی فرما برداری لیں، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے اپنے بڑوں سے انسان کا بدظن ہو اور ان سے اعتماد اٹھے، اور جس انسان ہمارے بڑے کون ہیں؟ آقا ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ کوئی بندہ آ جا کر یہ کہے جی بڑوں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو یہ انسان کی گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 126 میں اللہ جل 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجداً ضرارا، ایک مسجد ضرر دینے والی، وہ کفراً، کفر کرنے کے لیے، وہ تفریقاً، اور اختلاف اور تفریق ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، اہل ایمان کے، وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتا ہے اس سے پہلے، ولیخلفن، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے، الا الحسنى، سوائے نیکی کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یشہد، گواہی دیتے ہیں، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہیں جانا اور کھڑا نہیں ہونا۔ لمسجد، مسجد یقیناً وہ ہے، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو، من اول یوم، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں، فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں، یحبون، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یتطہروا، کہ پاک صاف ہو جائیں،
واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی مسجد سے مراد مسجد ضرار ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور یہ چند جو لوگ تھے منافقین، انہوں نے اسلام کے اندر رخنہ ڈالا۔ پہلے تو ساری کوششیں کی، وہ ناکام ہوئے، پھر انہوں نے اسلام کے لبادے میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کافر اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا منافق اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ پہلی مسجد تھی جس کی قیادت کر رہے تھے وہ لوگ جو صحابہ کرام کے منکر تھے، جن کے اندر بغض صحابہ تھا، بغض اہل بیت تھا، نبی علیہ السلام کی نفرت جن لوگوں کے دل میں تھی۔ آج بھی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا ہر چیز زیادہ سیاہی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی وہ مسجد بنائی اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ پیارے آقا ہم دور ہیں مدینہ سے، تو آپ کوشش فرمائیں کبھی مہربانی فرما کے ایک نماز پڑھا دیں، باقی ہم خود امامت کروا لیں گے، ہم لوگوں کو تعلیم دے لیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ مسجد ضرار ہے اور یہ منافقین کا گڑھ ہے، اور یہ مسجد کی طرح ہی بنے گی لیکن وہاں مسجد نہیں ہوگی۔ آج بھی ایسی عبادت گاہیں ہیں کہ جن کی ظاہری طور پہ مسجد کی طرح شکل ہوتی ہے، لیکن نہ ان کی 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، نہ وہ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ صحابہ کرام کی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلا دیا تھا۔ فرمایا کہ اصل مسجد وہ ہے کہ پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر ہوئی تھی، اور یہ مسجد قباء ہے، جی اگلی ہے جس میں آ رہا ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ جو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائیں۔ جب مسجد قباء میں جاتا ہے تو عجیب انسان کی کیفیت بنتی ہے۔ مدینہ پاک سے اب تو پیدل راستہ بنا دی ہے قباء مسجد جانے کے لیے۔ فرمایا کہ اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے قباء والوں سے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے کہ اللہ کو تم سے پیار آ رہا ہے، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ فرمایا کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام اس دور میں یہ تھا کہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے ڈیلا استعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں، بعض میں پانی سے استنجا بھی کرتے ہیں، اتنی پاکیزگی ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی یہاں شان بیان کی ہے کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اخلاص والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلے فرمائے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خرید لیا ہے، ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خریدار ہے۔ ہم کتنی عظمت والے اہل ایمان ہیں، کیا ہماری شان ہے کہ اللہ جس چیز کو خرید رہے ہیں وہ کتنی قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خریدا ہے اور ہمیں بدلے میں ہماری جان اور مال کے بدلے میں جنت دی ہے۔ اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جان اور مال خرید لیے گئے ہیں۔ ہم اپنی جان میں خود اپنی مرضی کا تصرف نہ کریں، اور ہم اپنے مال کو بھی اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی ہی مرضی میں لگائیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اہل ایمان کی خاص ایک صفات بیان کی ہیں، یہ میں اور آپ بھی کوشش کریں گے یہ صفات ہمارے اندر آئیں۔ فرمایا وہ مومن کون ہیں؟ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، جو عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، السائحون، جو روزہ رکھنے والے ہیں، الراکعون، جو رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، جو سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، جو ہر اچھی بات کا حکم کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور ہر برے کام سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المؤمنین، ایسے اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم کوشش کریں گے یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ جل جلالہ کے ان صفات سے اگر پیار ہے، ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں ہماری عظمت اور شان بڑھ جائے گی۔ آگے چل کے اللہ جل جلالہ انہی آیات میں مزید ہمارے دل کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا فرماتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے آگے بیٹے کا ذکر بھی آ رہا ہے، یہاں ایک چیز بیان کی ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو تکلیف کے بعد رحمت، مَسَّتْهُمْ، جو اس کو پہنچتی ہے، اِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو اچانک ہمارے احکامات میں حیل و حجت سے کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ قل فرما دیجیے اللہ اسر و مکرہ، کہ اللہ جل جلالہ اس مکر کی تدبیر کی سزا بہت جلد دینے والے ہیں۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے جو یہ فرشتے ہیں، یکتبون ما تمکرون، جو تم کرتے ہو اس کو لکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب کسی مشکل کے بعد، پریشانی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی دیں تو انسان کو اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
فرمایا کہ لوگوں میں ایسا ہے کہ جب ان کو مصیبت کے بعد ہم نجات دیتے ہیں تو اعمال میں چلنے کے بجائے ہیل ہوجت کرتے ہیں۔ آج ایسا ہی ہے، جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، عزت نہیں ہوتی، راحت نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو اللہ کو بھول دیتے ہیں۔ یہ جو بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ فرمایا ان مثل الحیات الدنیا کمثل انبا انزلناه من السماء، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، وہ مل جل جاتا ہے زمین کے سبزے میں، نبات الارض زمین وہاں سے اگاتا ہے، مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین مزین اور دیدہ زیب نظر آتی ہے، وزینت اور آراستہ ہو جاتی ہے، وظن اہلھا اور خیال کرتا ہے اس زمین والا، انہم قادرون علیہا کہ ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، اتاہا امرنا لیلاً اچانک ہماری طرف سے عذاب آتا ہے رات میں یا دن میں، فجعلنا حصیداً اس کو ایسا کر دیتے ہیں کٹی ہوتی ہے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہاں تھی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اس طریقے سے ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرتا ہے، دنیا میں پیسہ ہے، عزت ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتباع اور محبت نہیں ہے تو اچانک اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے سیلاب یا ایسے عذاب کی آفتیں آتی ہیں پھر انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایمان اور اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ سے استقامت بھی مانگنی چاہیے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 سے نوح علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، آپ نے کشتی بنائی، جب کشتی تیار ہوئی تو لوگ کہنے لگے ہم تو آپ کو ایک ترخان دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں میں اللہ جل جلالہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن جب وہ باز نہیں آئے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے کہ وہ عذاب آیا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تندور ابلنے شروع ہوا اور اس کے اندر سے عذاب آیا اور پھر ساری قوم پہ ان کے جا کے آگے جو ہے نا وہ قوم تہس نہس ہوگی، اس کا ان آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ چند آیات برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف سے بے شک یہ جو آپ کی قوم ہے یہ ایمان نہیں لے رہی، لا رہی، من قد آمنا، جو کوئی آپ پہ ایمان لائے، فلا تبتئس، آپ نومید نہ ہوں ان چیزوں جو وہ کر رہے ہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی بنائے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہم نے ان کو حکم ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور عام ان لوگوں سے مکالمہ نہ کریں جو ظالم ہے، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، ان میں سے جو بھی کوئی سردار گزرتا، من قومی، ان کی قوم میں سے، سخروا منہ، ان سے مذاق کرتا، قالا، آپ فرمو سے کہا، ان تسخروا منا، اگر آج تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا مذاق کریں گے جیسا تم کرتے ہو، فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ آگے چل کے فرمایا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، اور تندور نے جوش مارنا شروع کیا، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، احمل، آپ سوار ہو جائیں اس کشتی میں اور سوال کریں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کریں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر اس کو آپ سوار نہیں کر سکتے جس پر ہمارا حکم ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور جو کوئی اس میں ایمان لائے گا اس کو آپ بٹھائیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ، اور ان پر ایمان نہیں لائے، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے سے۔ پھر ایک دعا سکھائی جو آج بھی کشتی پہ بیٹھنے کی دعا ہے، وَقَالَ، فرمایا، ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کی بستی کے اہل ایمان 80-82 بندے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ ایسی چلتی جیسے بہت بڑا ایک پہاڑ جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان ہے جس نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں تسلیم کی۔ یہ بہت بڑی کائنات کے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی انسان اس کو سمجھے۔ آج لوگ امیدوں پہ اور بڑی بڑی تمناؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ آپ سے کنارے پر تھا، یعنی آپ کی بات نہیں مان رہا تھا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکم معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب اس کا زہر پہ یقین تھا۔ آج جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ زہر پہ یقین نہ رکھو، اصل یقین اللہ کی ذات پہ رکھو۔ زہر پہ، مال، ملک، اقتدار پہ پلنے کا جو یقین ہے یہ غلط ہے۔
اللہ کے حکم اور اللہ کی طاقت سے ساتھ جو انسان یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کا زہر کا یقین تھا. قال، وہ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، چھوڑیں ابا جی میں کشتی پہ نہیں بیٹھتا، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا. قال، آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا الا من رحم، جس پر اللہ جو ہے کہ رحم کر دیں. اس نے بات نہیں مانی. پانی آ رہا ہے، وہ چڑھ کے بلندی میں پہاڑ پہ جا رہا ہے اور کشتی یوں ہی اوپر اوپر جا رہی ہے. وہ حال بین الموج، حال ہوئی موج، وکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا. اب یہاں تو یہ یہیں ہے، آگے چل کے درمیان میں 2-3 باتیں آتی ہیں، پھر بعد میں وہ پانی رکا اور نیچے کشتی آئی. اسی کیفیت میں جب دیکھا ایک انسان والد ہوتا ہے، آج کی اولاد اس بات کو نہیں سمجھتی، جب انسان باپ بنتا ہے نا اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے پر کتنی محنت کی ہے. تو باپ کے شفقت پدری ہوتی ہے، شفقت مدری ماں کی پیار ہوتا ہے. بچہ گندا مندہ بھی ہو، ماں باپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے جب یہ دیکھا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور آپ نے کہا یا ربی ان ابنی من اہلی، ہے میرے اللہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ تو سب سے بڑا بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا تھا نوح تیرے گھر والے بچیں گے، میرے آنکھوں کے سامنے میرا بچہ غرق ہو گیا ہے. قال، اللہ نے کہا یا نوح، اے میرے بیٹے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اب انسان سوچے نا کیوں نہیں گھر والوں میں سے، ان کا تو بیوی سے پیدا ہوا ہے، ان کی گود میں پرورش پائی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں جی؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. فَلَا تَسْأَلْنِي، آپ مجھ سے سوال نہ کریں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. إِنِّي أَعِظُكَ، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ نہ سمجھو میں سے نہ ہوں. آپ نے فوراً کہا ربی انی اعوذ بک من، اب میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں اس بات سے جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور آپ نے مجھے مغفرت نہ کی اور مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہاں اس آیت مبارکہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ایک پیغمبر وقت ثانی آدم کا بیٹا ان کی بات نہ مان کے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو سکتے ہیں، ہم تو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جی نہیں ہنسی تو بڑے مسلمان ہیں جی، ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں جی، نماز ایک نہیں پڑھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، سب کچھ دلوں میں نفرتیں بھی رکھتے ہیں، میں تو مسلمان ہیں جی. شادی ہوتی ہے سارے ہندوانہ رسم ہم کرتے ہیں، ڈول ڈمکا ناچ گانا مجرا سب کچھ ہوتا ہے، ہم مسلمان ہیں نا جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو آج کل مسلمانوں کا رویہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر یہی اسلام ہوتا تو ابو جہل ہم سے بڑا مومن ہوتا. وہ لوگ سمجھتے تھے کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ میری مرضی ختم، رسول کریم علیہ السلام کی مرضی شروع. آج جب غمی شادی کوئی موقع آتا ہے ہم وہاں اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد میرا طریقہ کیا ہے. اب بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اب دیکھیں ہم عام طور پہ ایسا ہوتا ہے ہم نماز کے لیے احباب کو ترغیب دیتے ہیں یار اوپر آ جاؤ حال میں آ جاؤ. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی 2 قدم چل کے ہم نماز میں آنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا ایمان ہمیں نماز پہ جمنے کے لیے تیار نہیں کر رہا. ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں 10 منٹ نماز کا ٹائم اگر آ جائے ہو تو ساتھی نماز چھوڑ کے کسی اور مسجد چلے جاتے ہیں جی اتنے جلدی ہونی ہے نماز. ہمارا یہ اسلام کے ساتھ پیار ہے. فرمایا کہ اسلام کو 100% اپنا آپ پیش کرو گے تو اسلام 50% تمہیں دے گا. جب 50% اسلام کے ساتھ چلو گے تو اسلام کی طرف سے 25% ہمیں ملے گا، اور خدا نہ خواستہ ہم 10% چلیں گے تو ہمیں اسلام سے کیا ملے گا آگے سے. صحابہ کرام 100% دین پہ چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 100% مدد آئی ہے. آج ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آج جو ہے نا بیماریاں اتنی ہو چکی ہیں، بچے نافرمان ہو گئے. مین وجہ یہ کہ ہم نے رسول کریم علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا ہے. اس آیت میں ہمیں ایک تنبیہ کی ہے کہ اگر نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو سکتا ہے تو ہم خالی نام لینے سے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہے آخری درجے میں کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا تو پتہ نہیں کتنے سال جہنم میں جلنے کے بعد نجات ہو جائے گی. تو یہ تو سمجھداری نہ ہوئی نا کہ ساری زندگی جل کے آخر میں جانا ہے. کمال یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ہی دنیا میں رہیں اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین ہمیں جو راستہ دیا ہے وہ دعوت تبلیغ کا راستہ دیا ہے. یہ اس دور کے طوفان کے اندر یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے.
انشاءاللہ دوسرے اشرے میں ساتھی روزے کے لیے سے جائیں گے. آپ جڑیں، اس کام کو سمجھیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنے ایمان کی محنت کریں. ایمان کی محنت سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں ایمان پیدا ہوگا. جب آپ کے اندر ایمان اور یقین پیدا ہوگا، آپ کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین کی شعائیں جاری کر دیں گے. اور الحمدللہ آپ پوری دنیا میں سروے کر کے دیکھ لیں، جو بندہ ایمان اور یقین کی محنت سے جڑے، اللہ نے اس نے نسلوں میں علماء صلحاء کو پیدا کیا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کے پیچھے تبلیغ کی محنت ہے. میرے والد کی وہ مشقتیں اور قربانی ہیں کہ ان کے سارے بیٹے حافظ قرآن، ان کی بہویں عالمہ، یہ سارے دین کی محنت سے. اور اگر میں خود عالم دین ہو کے دین کی محنت چھوڑ دوں گا، اللہ میری نسلوں میں گمراہ لوگ پیدا کر دیں گے. اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.